فَصِلَا نِسَائِكُمْ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، تم پوشاک ہو ان کے لیے. بڑا بلیغ کنایا ہے یہ. جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے. وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ اصلاً وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور بخش دیا، معاف کر دیا. جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو. فلا باشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق ضرور شے ہے وہ قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ ایک تو اولاد، تعلق ضرور شو میں، اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، تسکنوا الیہا. قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے، ایک تسکین ہے، سکون ہے. اعصاب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد کو، سپہ سالار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں، اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں، وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے. یعنی یہ پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح، پاؤں پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے. سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے. اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے. جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مت ان سے مباشرت کرو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ. بعض جگہ پر آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدود کو عبور نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو. تو حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں ہے ٹو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور رہو. آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ. فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے.
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکے، بچ سکے۔ اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی، تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال، یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی۔ یہ لسٹمر ٹیسٹ ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں۔ روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آیت۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی۔ اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے۔ اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے، پورا چاند ہو گیا ہے، ہم نے گھٹنا شروع کیا۔ تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج۔ اور یہ نوٹ کیجئے، صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ قتال۔ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی، حج تو وہی ہوگا۔ اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے، جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو۔ یہ ترتیب ہے، ربط ہے، صوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقوی ہے۔ یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی، اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی، یہ حج تو تھا ان کا۔ وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے، گھسیں گے کہیں پیچھے سے، کہیں اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے یہ۔ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ سرے سے نیکی نہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے، ولیکن البر من اتقى۔ اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے، آیت البر کے آخر میں لفظ تھا اولئک هم المتقون ولیکن البر من اتقى، گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تازہ کر دیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لیجیے قتال آ گیا۔ اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی، یہ چوتھی کڑی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکے سے۔ محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، قافیہ تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی۔ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ۔ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے، حتى يقاتلوكم، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں۔ فإن قاتلوكم، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں، فاقتلوهم، تو قتل کرو انہیں۔ كذلك جزاء الكافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فإن انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا على الظالمین، تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کا بدلہ ہے شہر حرام، یعنی اگر انہوں نے اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، کیونکہ تو اشہر حرم ہے۔ ایک ہے حرم زمین، ایک ہے اشہر حرم، 4 مہینے، 3 حج کے لیے ان کے ہاں تھے اور 1 عمرے کے لیے۔ یہ 4 مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ طے تھا کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اپنے باپ کے قاتل کو بھی پالیں گے تو اس میں قتل نہیں کریں گے۔ تو ایک مقام ہے حرم، اس میں جنگ حرام، اور ایک وہ مہینے ہیں ان میں جنگ حرام۔ لیکن اگر کفر اقدام کرے تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، نہیں، پھر جوابی کارروائی میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ جی وَفَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، بہت اہم آیت رہ گئی، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمانوں جان لو، ایک دور تھا 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اب یہ نیا دور ہے، آ گیا ہے، تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے۔ یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ لکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل، جز نہیں، دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی پر، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائے، صلح چاہے تو ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں۔
الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، یعنی اللہ کی تائید، نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقوی کے۔ اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے۔ قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی۔ جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کیسے ہوگی جنگ؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے، جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا۔ یہ انفاق ہے، جہاد بالمال۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے۔ دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے، دین میں یہ ہوگا، اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو 3 درجے ہیں، جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ 3 درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ، گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ وَأَحْسِنُوا، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ جو عمرے کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا مدینے سے 7 میل باہر نکل کر ہی، حج مکمل تو ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، سارے اس کے جو بھی مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک دیا جائے، جیسے کہ سن 6 میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، مشرکین مکہ اڑ گئے، نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو دم احصار، یہ خون، یہ جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،
اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ ہدی کا جانور جو ہے وہ محل تک، یعنی جو بیت الماس جہاں پر جا کر ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ جانور تو آپ نے بھیج دیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا، لہذا جانور، لیکن یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ ہدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، ہدیم بالغ الکعبہ، وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من راسہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے، بال کاٹنے ضروری ہو جائے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس ہدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے، حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا۔ یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے، یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے۔ وہ سیام بھی ہے، روزے 3 دن کے، اور صدقۃ اور نسک، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے، ایک جانور قربان کیا جائے، دم جنایت اس کو کہتے ہیں، یا صدقہ کیا جائے، 6 افراد کو کھانا کھلایا جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو، بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا، یہ توہین تھی کعبے کی۔ حج کے لیے 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں طے تھا عمرے کے لیے۔ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرو، اس کے لیے علیحدہ سفر کرو۔ لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص، چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر، لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر حج کا وقت آیا 8ویں ذی الحج کو تو پھر احرام باندھا، وہ حج کا احرام ہو گیا، اسے کہتے ہیں تمتع۔ ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے، اور اسی میں حج بھی کر لیا، یہ قران کہلاتا ہے، جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی۔ ایک افراد کہلاتا ہے، بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے۔ تو یہاں تمتع کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے، جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے، یہ بھی جبر ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے 1/3 کے درجے میں، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں، یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے، اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا۔ فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہدیہ پیش کرنے کو، فصیام 3 ایام فی الحج، تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں 3 روزے رکھے، 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے عین ایام حج میں۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جبکہ تم واپس چلے جاؤ، اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہوں گے مکمل۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے، یا 2 احراموں میں کیا جائے، یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے، یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، دور سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی،
واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطع نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، سے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے ہوش مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ۔ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں، تو حج ہو گیا۔ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی
اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے، لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں، 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں۔